پشاور لاگ میں خوش آمدید کہیں گے، اور کچھ اہم ایشوز ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ان اہم ایشوز میں سب سے پہلے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، پاکستان کی 6 بڑی حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، ان کی جانب سے آپس میں اتحاد کر لیا گیا ہے، اور اس اتحاد کو اپوزیشن تحریک تحفظ آئین کا نام دیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے خلاف باقاعدہ طور پر انہوں نے بلوچستان سے اپنی احتجاجی تحریک کا وہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ شامل ہے۔ اور اس اتحاد کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کی جو ایک بڑی جماعت ہے جے یو آئی فضل الرحمان گروپ، ان سے وہ رابطے کر رہے ہیں تاکہ جو جے یو آئی فضل الرحمان گروپ ہے وہ بھی اس اپوزیشن اتحاد میں شامل ہو، اور داندلی کے حوالے سے جو اپوزیشن کا موقف ہے اس حوالے سے حکمران جو جماعتیں ہیں پاکستان مسلم لیگ نون وفاقی سطح پر اس کو وہ ٹف ٹائم دے سکے۔ اس اپوزیشن کی جانب سے جو اتحاد قائم کیا گیا ہے، باقاعدہ طور پر احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور پہلا جلسہ جو ہے وہ پشین میں اس کے لیے انتظامات وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد احتجاج کا طریقہ کار جو ہے وہ دیگر صوبوں تک بھی بڑھایا جائے گا۔ وفاقی حکومت کے خلاف اپوزیشن کا یہ ایک کا جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو سکے گا یا کامیاب نہیں ہو سکے گا، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ دوسرا ایک اہم ایشو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور نے سوشل میڈیا پر ان تصاویر کا سختی سے نوٹس لیا ہے جس میں جو حکومتی پیکج ہے وہ مستحقین میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اور اس پر کچھ تصاویر جو ہے وہ چسپاں کی گئی ہے، اور پھر یہ تصاویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس کی سختی سے اس کا نوٹس لیا ہے، اور کہا ہے کہ اس اقدام کو فوری طور پر ختم کیا جائے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے جو عوامی نمائندے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ حکام ہے اس سے بھی بازپرس کی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اگر مستحقین کو امداد دینی ہے تو اس کے گھر کی دہلیز تک یہ امداد پہنچنی چاہیے، اور اس دوران کسی طور پر بھی سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ عید کی تعطیلات تھی، اور یقیناً جب رمضان گزرا ہو تو ہر انسان کی خواہش رہتی ہے کہ وہ سیر سپاٹے کے لیے مختلف مقامات پر رخ کرے۔ بدقسمتی سے جو ہمارے بڑے دریا ہیں نوشہرہ اور سوات کے، وہاں پر لوگ جو ہے وہ آئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر کشتی رانی کی ہے اور تیراکی بھی کی ہے، اور بدقسمتی سے 19 افراد جو ہے وہ اپنی جانیں جو ہے وہ گنوا بیٹھے ہیں عید کے دنوں میں۔ سب سے اہم اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ متعلقہ جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے تحریری طور پر احکامات بھی جاری کیے گئے تھے کہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور ان ایریا میں نہ تیراکی ہوگی اور نہ ہی غیر محفوظ کشتی رانی ہوگی۔ تاہم اس کے باوجود یہ سانحہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جو بڑے دریا ہیں وہاں پر اس طرح کے سانحات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں۔ آخری ایک ایشو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے جو سیاحتی مقامات ہے وہاں پر سیاحوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اور جو محکمہ سیاحت ہے ان کی جانب سے جو اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں تو 1,54,000 جو سیاح ہے اس سے زائد سیاح ان مقامات کا رخ کیا ہے، جن میں گلیات مالم جبہ شامل ہے، ناران کاغان شامل ہے، اس کے علاوہ کیلاش ویلی شامل ہے۔ ان سیاحتی مقامات کا سیاحوں نے بڑی تعداد میں رخ کیا ہے اور بھرپور طریقے سے عید کی خوشیوں کو انجوائے کیا ہے۔ تو پشاور لاگز میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اسی طرح کے لاگز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔